السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ زیارت قبور کے کیا آداب ہیں، آج ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ قبرستان صرف 2 مقاصد کے لیے جانا چاہیے، اس میں سب سے پہلا اس کو نوٹ کر لیں، جب بھی قبرستان جائیں تو اپنا جائزہ لیں کہ میرا جانے کا کیا مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے حق میں دعا اور استغفار کرنی چاہیے، اس نیت سے قبرستان جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی آخرت اور موت کو یاد کرنے کے لیے، ان 2 مقاصد کے لیے زیارت قبور کو جاتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے شب و روز کی مصروفیت میں انسان عموماً بھولا رہتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹھکانہ ہے جہاں آخر سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ یہی وہ مقام عبرت ہے جس کا نظارہ کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنے لگتا ہے۔ اگر قبرستان نہ جائیں زیارت کے لیے تو دل پر ایک غفلت اور ایک پردہ سا حائل رہتا ہے جو یہ سوچ ہی نہیں آنے دیتا کہ ایک دن اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ دنیا کی اتنی ساری اٹریکشنز ہیں ہمارے سامنے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ہمیشہ رہنا ہے یا یہ ہمیشہ یوں ہی رہیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اٹریکشنز اور رونقیں تو یوں ہی قائم رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں، اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن انسان پل بھر میں بچپن سے جوانی اور پھر جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں بھی پھر اسی لحاظ سے کمزور اور ماند پڑنے لگتی، پھر وہ چاہ کر بھی انہیں دوبارہ عروج پر نہیں لا سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی قبرستان کو بار بار دیکھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کا یقین اور ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی تیاری کے لیے دل اور اعضاء تیار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن کثرت سے قبرستان جانے کی ممانعت ہے، جیسا ترمذی کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو اور وہ اثر نہیں رہتا جو کبھی کبھار جانے سے دل پہ طاری ہوتا ہے، جو کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کثرت سے قبرستان جانا اور اسے تفریح اور وقت ضائع کرنے کی جگہ بنا لینا، اور جیسے ہمارے ہاں رائج ہے پیری فقیری کا اڈا بنا لینا، یہ طرز عمل اسلام میں ممنوع ہے، اور اس سے بھی پھر دنیا ہی کا فائدہ اٹھانا تو یہ ممنوع ہے۔ اوپر بیان کیے گئے 2 مقاصد جن کے لیے قبرستان جانا چاہیے، اس کے علاوہ اگر کسی بھی اور مقصد کے لیے جائیں گے تو اس سے پھر دل کی حالت اور کیفیت نہیں بدلے گی۔ موت کی یاد تازہ کرنے کی نیت سے قبرستان جانا چاہیے۔ آج ہم نے بہت سی ایسی رسومات کو دین کا حصہ بنا لیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی بضد رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لینا، تم جہاں سے بھی مجھ پر درود بھیجو تمہارے درود مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قبر کے قریب جا کے ہی درود پڑھا جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں سے بھی درود پڑھا جائے تو آپ کا درود پہنچایا جاتا ہے آپ تک۔ اور دوسرا حکم آپ نے کیا دیا کہ گھروں کو قبریں نہ بنا لینا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں عبادت کرنا اور سجدے کرنا ممنوع ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا۔ تو قبرستان میں عبادت کرنا، تلاوت قرآن کرنا منع کیا گیا ہے، اور اس کے برعکس گھروں میں یہ کام سر انجام دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ قبرستان میں عبادت اور سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے پھر
شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کو بھول کر پھر لوگ اس قبر والے کو ہی پکارنے لگتے ہیں، اسی کے لیے نذر و نیاز کرنے لگتے ہیں، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پھر یہیں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی لیے منع کر دیا گیا کہ قبرستان میں عبادت نہیں کرنی، سجدہ نہیں کرنا۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں یعنی عبادت گاہیں بنا لیا ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، کہ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں یعنی عبادت گاہیں بنا لینا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پروردگار، میری قبر کو بت نہ بنا دینا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ پھر ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ ساری زمین مسجد یعنی جائے عبادت ہے، سوائے قبرستان اور حمام کے، کہ ان دو جگہوں پہ عبادت نہیں کی جا سکتی۔ قبرستانوں میں نماز اور قرآن کے حوالے سے کچھ اور بھی احادیث ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کہ جس طرح قبرستان نماز سے خالی ہوتے ہیں ویسے ہی گھروں کو نماز سے خالی مت کرو۔ مراد اس سے یہ تھی کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد کچھ سنتیں اور نوافل گھر میں بھی ادا ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے بھی روکا ہے۔ کس وجہ سے روکا؟ کیونکہ انجانے میں ہو سکتا ہے کہ قبروں کو سجدہ ہو جائے۔ اسی طرح نسائی کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ زندہ اور مردہ کے مثل ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جن جگہوں پہ بھی رہتے ہیں تو ہمارے اعمال کے بھی آثار ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اچھے آثار اور برے اعمال کے برے آثار، جو ان جگہوں پہ بھی رونما ہوتے ہیں۔ تو جن جگہوں پہ بیٹھ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں، وہ جگہیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ بابرکت ہو جاتی ہیں، وہاں سے خیر رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس جگہ اللہ کا ذکر نہ ہو تو یہ سراسر اللہ کی برکت اور رحمت سے محرومی ہے، اور اس جگہ کو مردہ سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردہ انسان اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، ویسے ہی پھر وہ جگہیں ہو جاتی ہیں جہاں سے پھر کوئی بھی خیر رونما نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اب ہم کچھ امور کا جائزہ لیں گے جو ہمارے معاشرے میں تو رائج ہیں لیکن حقیقت میں وہ بدعت ہیں۔ کیا زیارت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے قبر کی زیارت کے لیے؟ پیچھے ہم نے 2 نیتیں پڑھی تھی کہ صرف 2 نیتوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اللہ سے اس قبر والے کے لیے دعا کرنا، اس کے حق میں استغفار کرنا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، موت اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو قبرستان، مزار یا مقبرہ دور کی مسافت پر ہو تو اس کی زیارت کے لیے خصوصی سفر اختیار کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کا اہتمام نہ کیا جائے۔ وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ مسجد حرام، میری یہ مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد یا قبر میں زیارت کی نیت سے جانا منع ہے۔ تو اگر ان 3 مساجد کے علاوہ اگر کسی اور عبادت گاہ تک کے لیے سفر کی اجازت نہیں ہے تو پھر مزاروں یا ان پر ہونے والے جو میلے ہیں ان میں شرکت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آنا یہ اس حکم کے بالکل منافی ہے۔ لیکن نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں شغل کے طور پر
سالانہ عرس جو مقرر کیے جاتے ہیں، میلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کو پختہ رواج بھی دیا جاتا ہے، اور مزید اس میں یہ کہ ایک مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ سہولت کے ساتھ ان میں شرکت کر سکیں۔ تو اس سے کیا ہے، اس شرک کا دروازہ مزید کھل جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ کیا کچھ کیا جاتا ہے، کن امور کا اہتمام کیا جاتا ہے، قبروں کے ارد گرد ڈھول اور دھمال کا اہتمام کرنا، چڑھاوے چڑھانا، قبر پر چادروں اور پھولوں سے سجاوٹ کرنا، اسی مقصد کے لیے خرید و فروخت کے لیے دکانیں اور کاروبار چمکانا، یا قوالی اور اسی طرح کی انواع و اقسام کا اہتمام کرنا، کھانوں کی تیاری اور خلاف شریعت جو عرس مقرر کیے جاتے ہیں، یہ سب غیر اسلامی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہے، دنیا کا ہی فائدہ ہے۔ اپنی ہی حاجات اور مناجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام کاموں سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد صرف ایک ہے، عبرت کا حصول۔ یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ تو بالکل، عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہاں وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں اور چیخو پکار سے بچیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ سیدہ عائشہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائیں۔ میں نے دریافت کیا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کی قبر سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بعد میں جانے کا حکم بھی دے دیا تھا، یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی وجہ سے منع کیا تھا، اس کا دروازہ بند کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بعد میں اجازت دے دی تھی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جہالت کے اثرات زیادہ تھے۔ عورتیں قبرستان جا کر چیخنے چلانے اور بین کرنے کے علاوہ بھی بے شمار قسم کے مکروہ کام سر انجام دیتی تھیں، تو اسی لیے شروع میں بغیر کسی گنجائش کے اس کام پہ پابندی لگا دی گئی، لیکن بعد میں جب دیکھا گیا کہ لوگ اسلام کے احکامات کے پابند ہو گئے ہیں تو پھر یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ اور یہ بھی ہے کہ قبر والوں کے لیے دعا اور استغفار تو کہیں سے بیٹھ کر بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کی یاد کو تازہ کرنا، موت کی یاد کو تازہ کرنا، ایمان بڑھانا، یہ قبرستان جائے بغیر یہ کیفیت آنا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، سو اب تم زیارت قبور کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ قبروں کی تعظیم کا دائرہ کار کیا ہے، کہ وہ کون سی حدود ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ قبر والے سے نہیں، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے کہ دعا کرتے وقت رخ قبر کی جانب نہ ہو یا قبلے کی طرف نہ ہو، کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر بھی قبر کے پاس مانگا تو اللہ سے جا رہا ہے نا، تو پھر قبر کی طرف رخ کیوں کیا جائے؟ اور اہل قبور بھی خود ہی زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں اور بے بس ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، تو کسی کی حاجت کو ان کے لیے پورا کرنا، اللہ سے سفارش کرنا، یہ ان کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ جیسے سورہ فاتر کی بھی ایک آیت ہے کہ اگر تم انہیں پکارو یعنی قبر والوں کو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ تو ان تمام روایات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قبر والوں سے مانگنا سراسر شرک ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، یہ کہا کرو کہ جو صرف اللہ وحدہ چاہے۔ یہ طبرانی کی حدیث تھی۔ بزرگوں کے نام کی قسمیں کھانا، کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔
اسی طرح قبروں پر قربانی کرنا، ذبح کرنا اور وہاں تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ ایک حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا منع ہے۔ قبروں کا احترام ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کی کیا حد بتائی گئی ہے۔ مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیت نہ چلا جائے۔ ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس آئے۔ اچانک آپ کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوتوں والے، انہیں اتار دو۔ اس نے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس نے جوتے اتار کر پھینک دیے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اگر میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا پاؤں سے ٹانکوں، یعنی بہت تکلیف اور مشقت میں پڑوں، تو یہ کام مجھے زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ ایک مسلمان کی قبر پر چلوں اور قبروں کے بیچ میں یا بازار میں حاجت کروں، یعنی پیشاب یا پخانہ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کام کی بہت زیادہ کراہت ہے احادیث میں۔ پھر اسی طرح قبروں پر بیٹھا نہ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ تو قبر پر بیٹھنے اور قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چلنے کی بہت زیادہ ممانعت ہے۔ قبرستان میں کھانا، زیارت قبور کے وقت کھانا پینا بھی قبروں کے احترام کے خلاف ہے۔ تو یہ تیسرا ادب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زیارت قبور کے وقت کھانا پینا بھی نہیں چاہیے۔ اور چوتھا ادب کیا ہے؟ سنجیدہ رہنا چاہیے۔ سخت دل لوگوں کی طرح زیارت قبور کے وقت ہنسی مذاق یا دنیاوی باتیں کرنا، یہ بھی قبرستان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر خاموشی کے ساتھ مسنون طریقے سے صرف سلام اور دعائے مغفرت کی دعا کی جائے اور اس جگہ پر آ کر رہنے والے کو یاد کیا جائے، یہ ہے مسنون طریقہ۔ زیارت قبور کے وقت کون سی دعائیں پڑھنا مسنون ہے؟ اس میں سے پہلی دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون انتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تم پہلے جا چکے، ہم تمہارے بعد آئیں گے، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحمہ اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا إن شاء اللہ بکم للاحقون۔ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی نماز جنازہ یا ان کی قبر پر سلام اور دعائے استغفار پڑھنے کی ممانعت ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت 84 میں بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کا نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت کر دی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کرتے ہوئے سنا، تو میں نے کہا کہ تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والدین کے حق میں دعا نہیں کی تھی۔ تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو پھر اس کے بعد قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔ جو لوگ اسلام لانے سے قبل فوت ہو گئے، ان کی قبروں پر جانے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رلایا، پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی لیکن نہ ملی، پھر زیارت قبر کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی، چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کافروں کے حق میں دعائے استغفار تو نہیں کی جا سکتی، لیکن قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے اگر ان میں سے ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، والدین ہیں، اولاد ہے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے
تو زیارت قبور کی اجازت ہے ان کے لیے۔ پھر اسی طرح ظالموں کی قبروں اور عذاب والے مقامات سے تیزی سے گزر جانا چاہیے، یہ طریقہ مسنون ہے، یعنی مقام عبرت سے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے ان نافرمانوں کی تباہی و بربادی پر عبرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے رنجیدہ ہونے اور خود پر رقت طاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جبکہ وہ قوم سمود کے تباہ شدہ مقامات کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم روتے نہیں ہو تو ان سے مت گزرو، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح ان پر عذاب آیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ آپ عذاب والی وادی سے گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت یہ مدینہ منورہ جانے والوں کی بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں، تو اس لیے مسجد نبوی میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد بھی ادا کرنے چاہیے، اور یہ مسجد میں کہیں پر بھی کر سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں ادا کی جائے یہ نماز تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ہجوم کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو کہیں پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری۔ مسجد نبوی کی زیارت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن واجب یا سنت کے درجے پر نہیں ہے، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے قبر شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد ان کے ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے 2 اصحاب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہیں مدفون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف بھیجنا بھی مستحب اور پسندیدہ ہے، اور کون سا درود شریف؟ درود ابراہیمی۔ لیکن اس میں بھی پھر کیا ہے کہ قبر کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ درود ابراہیمی بھی کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اسی لیے یہ دعا کرتے وقت برخ قبر کی بجائے قبلہ رخ ہو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔